آج کی ویڈیو میں بہت اہم میسیج ہے، اگر آپ سمجھیں تو۔ ایک انگلش رائٹر ہے جس نے ایک بک لکھی جس کا نام ہے اٹامک ہیبٹس، اور اس کا نام ہے جیمز کلیئر۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کے سامنے زندگی جیسے آتی ہے وہ اس کو ویسے ہی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، مشکل ہو یا آسان ہو، ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا، ایز اٹ از زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، زندگی کو پلان کرتے ہیں اور اس کو بہت اچھے سے خوبصورت بنا کر گزارتے ہیں۔ اب اس کی مثال آپ اپنے آپ سے، اپنی روٹین لائف میں سے لے سکتے ہیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہوں گے جن کے پاس جتنا بھی پیسہ آ جائے تو وہ یک لخت اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہیں سوچتے کہ اس کو آنے والے وقت میں وہ پیسہ کام آ سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس کے بالکل برعکس ہوں گے، جو آگے کی پلاننگ کر کر زندگی گزارتے ہوں گے۔ اب اس کی مثال ایک ملک کی میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک ملک تھا جس کے اندر جس کو بادشاہ بنایا جاتا تھا نا 5 سال کے لیے، اس کو 5 سال کی مدت کے لیے بادشاہ بنایا جاتا تھا، اور اس کے لیے شرط یہ تھی کہ جو بادشاہ بنتا تھا 5 سال کے بعد اس کو کسی ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جاتا تھا جہاں سے واپس آنا ناممکن ہوتا تھا۔ بہت سارے لوگ اس خوشی میں کہ 5 سال تو چلو عیش و عشرت سے گزاریں گے، زندگی خوبصورت ہوگی، ہر چیز حاصل ہوگی، ہر جگہ ہمارا حکم چلے گا، وہ اس خوشی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا آگے کا جو وقت ہے اس کو بھول کر وہ بادشاہت قبول کر لیتے تھے، اور 5 سال کے بعد جب ان کو جانا ہوتا تھا تو پھر وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور ایک بادشاہ کی جب مدت پوری ہوئی، اس کو جب اس جگہ بھیج دیا گیا تو اگلے بادشاہ کا چناؤ تھا۔ اس بادشاہ کے چناؤ کے لیے ایک شخص تھا جس کا نام وینس تھا، اس کو انہوں نے منتخب کیا۔ اب وہ چاہتا تو نہیں تھا، لیکن جب لوگوں نے اس کو منتخب کیا تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے جتنے بھی دانشور تھے، حکمت والے لوگ تھے، ذہین تھے، ان سب کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو اس وقت کا کوئی ایک دانا برا شخص تھا وہ اس کے پاس گیا، اس نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ جب آپ بادشاہ ہوگے تو آپ کے پاس پاور ہوگی، سب سے پہلے اس جگہ کا پتہ لگواؤ جہاں پر وہ جو بادشاہ جس کی مدت پوری ہوتی ہے اس کو بھیجتے ہیں۔ اس وینس نے کیا کیا، جیسے ہی وہ بادشاہ بنا اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور سب سے پہلے اس جگہ کا پتہ لگاؤ جہاں پر یہ جو بادشاہ اترتا ہے، مدت پوری کر کے اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ دستہ گیا اور انہوں نے کافی دنوں کی جدوجہد کے بعد معلوم کیا کہ وہ جنگل کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں پر جنگلی جانور بھی رہتے ہیں اور جہاں پر پینے کے لیے پانی بھی گندے نالے کا ہے، یعنی کہ صاف شفاف پانی بھی نہیں ہے، اور وہاں پر جو پھلوں کے درخت بھی نہیں ہیں جو کھا کر بندہ زندگی گزار سکے۔ اچھا، جیسے اس کو یہ پتہ چلا اس نے پلان کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے کیا کیا کہ اپنے جو وہاں پر محنت کش لوگ تھے نا، مزدور طبقہ تھا، ان کو بھیجا اور کہا کہ وہاں سے جنگل کے جو ہے نا درختوں کو، جو فضول درخت ہیں ان کو ختم کرو، اور سپاہیوں کو کہا جو وہاں پر جنگلی جانور ہیں ان کو پکڑو اور ان کو قید کر دو، یا مار دو یا پھر قید کر دو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا کہ جو جانور تھے ان کو یا تو مار دیا جو زیادہ جنگلی تھے، اور جو کم تھے ان کو انہوں نے قید کر لیا۔ پھر اس نے کہا کہ جو یہ گندے نالا ہے نا اس کو ختم کرو، اور یہاں پر ایک شفاف جو ہے نا ایک نہر نکالو۔ انہوں نے کیا کیا، پھر دن رات ایک کر کے وہاں پر ایک نہر بنا دی۔ پھر اس نے کیا کہا کہ جو وہ ایریا ہے نا اس کے چاروں طرف جو ہے نا وہ باؤنڈری بنا دو، تاکہ نہ کوئی بھی جنگلی جانور اگر اندر آنے کی کوشش کرے تو وہ نہ آ سکے۔ وہ انہوں نے پھر جو باقی انہوں نے مل کر وہ چاروں طرف باؤنڈری بھی لگا دی۔ پھر اس نے اس کا روڈ کو مین روڈ سے ملانے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے اس کا روڈ جو تھا نا اس جگہ کا مین روڈ سے ملا دیا۔ اب دیکھیں وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ 5 سال پورے ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا چلیں جی وینس صاحب آپ کی بادشاہت ختم ہو گئی ہے، اب آپ کو وہاں بھیجا جا رہا ہے۔
اچھا، اس سے پہلے اس نے ایک اور کام کیا وینس نے نا، مدت ہونے سے پوری ہونے سے پہلے اس نے دیکھا کہ ایک گاؤں میں بہت غریب لوگ تھے جن کے پاس اپنے رہنے کے لیے گھر نہیں تھے. اس نے ان کو کافی سارے پیسے دیے، فنڈز دیے، اور انہوں نے کہا کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں پر جو ہے نا وہ کھیتوں کو، کھلیانوں کو آباد کرو اور اپنے گھر بناؤ. وہ لوگ بڑی تعداد میں وہاں چلے گئے اور انہوں نے کیا کیا، وہاں پر کھیتوں کو آباد کر لیا، گھروں کو آباد کر لیا، اور وہاں پوری ایک بستی بن گئی وہاں پر اس جگہ پر. اب جیسے ہی وینس جو ہے اپنی بادشاہ سے اترا، تو اتر کر وہ سیدھا جب وہاں پر گیا تو وہاں کے رہنے والے لوگوں نے اس کا استقبال کیا. وہ بڑے خوش ہوئے اس کو دیکھ کر، کیونکہ وہ ان کو وقتاً فوقتاً بھی پیسے بھیجتا تھا. اور وینس نے وہاں پر جا کر ان لوگوں کے ساتھ اپنی باقی زندگی جو ہے بڑی ہنسی خوشی سہل انداز میں گزاری. اب دیکھیں اس سے اگر ایک مورل لیسن لیں تو اس نے باقی بادشاہوں کی طرح عیش و عشرت میں ٹائم نہیں گزارا. اس کو بظاہر زندگی خوبصورت ملی 5 سال کے لیے، لیکن اس نے فار ایور نہیں سمجھا. وہ ان 5 سالوں میں تگ و دو میں لگا رہا، وہ کچھ نہ کچھ بناتا رہا، اپنے آخر کے لیے اس نے تیاری کرنا شروع کر دی. اب یہی مثال دنیا کی اور یہی مثال آخرت کی ہے کہ اگر آپ کچھ اور ہم کچھ ایسا کام کرتے جائیں جو ہمارے قبر اور حشر میں ہماری بخشش کا، ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے، یا دنیا میں رہتے ہوئے ہم جیسے کوئی گورنمنٹ آفیسر ہے، اس نے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد گھر جانا ہوتا ہے، پرائیویٹ جاب والا بھی جب جاب ختم ہو جائے گھر جانا ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم کسی ایسی عادت کو جو غلط ہو اس کو نشہ نہ بنائیں جس کے بغیر ہم رہ نہ سکیں. ہمیشہ اپنی کل کی فکر کریں، آج میں رہتے ہوئے اپنے کل کی فکر کریں. کل کے لیے اپنی جو ہے، آپ دیکھیں نا چونٹی کتنا چھوٹی سی ایک باریک سا جو ہے وہ جاندار ہے، اور وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے لیے خوراک ذخیرہ کرتی ہے. تمام چرند پرند دیکھیں کہ جو لوگ اپنے، جو پرندے یہ جانور اپنی خوراک کا ذخیرہ کرتے اور آنے والے وقت کا سوچتے ہیں، وہ پورا سال سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. تو آج کے اس لیسن سے، اس مورل لیسن سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے تو ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ اس کو خوبصورت بنا کے گزاریں، کیونکہ بار بار زندگی تو نہیں ملے گی نا. ایک ہی مرتبہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے تو نیچر کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور اچھی گزاریں، اور ہیومینٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کے کام آتے ہوئے اپنی اچھی عادات کو دیکھو ضرور نہیں ہوتا کہ ہم بائی برتھ ہی اچھی عادتیں لے کر آئیں. ماحول ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، اور ہماری ہیریڈیٹی ہوتی ہے، ورثہ ہوتا ہے جو ہماری بیسیکلی نشو و نما کرتا ہے ہمارے اندر، جو ہے وہ جو ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں وہ وہاں سے ہوتی ہیں. لیکن ہم اس کو کسی حد تک چینج کر سکتے ہیں. جب ایک ایج گزر جائے نا تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو کچھ کمپرومائز کر سکتے ہیں، اور کمپرومائز کرنے کے بعد ہم کافی حد تک ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں. اگر انسان کا اپنے خود پر کنٹرول ہو جائے تو یقین کریں کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا کام اس کے لیے بہتر ہے اور کون سا کام اس کے لیے بہتر نہیں ہے، کون سا کام کر کے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور کون سا کام نہ کر کے وہ اپنے آپ کو بہت پیچھے دھکیل سکتا ہے، کون سی عادات اس کے لیے اچھی ہیں اور کون سی عادات اس کے لیے بری ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس لیسن سے ہم سب لوگ اپنی اچھی عادات کو ڈیولپ کریں گے، اور جو ایسی عادات جو ہمارا نشہ بن گئی ہیں ان سے ہم اپنی جان چھڑائیں گے. اگلے لیکچر تک، اگلے لیسن تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.